ساتواں حصہ سبق نمبر 5 مال تجارت کی زکوٰۃ کا بیان۔ اموال تجارت میں زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ تجارت کی کوئی چیز ہو جب اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی قیمت کا 40واں حصہ۔ اور اگر اسباب کی قیمت تو نصاب کو نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس ان کے علاوہ سونا چاندی بھی ہے تو ان کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کرے۔ اگر مجموعہ نصاب کو پہنچا تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں۔ مال تجارت میں کس وقت کی قیمت معتبر ہوگی؟ مال تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت 200 درہم سے کم نہ ہو، اور اگر مختلف قسم کے اسباب ہوں تو سب کی قیمتوں کا مجموعہ 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قدر ہو، یعنی جبکہ اس کے پاس یہی مال ہو، اور اگر اس کے پاس سونا چاندی اس کے علاوہ ہو تو اسے ان کے ساتھ ملا کر قیمت لگائیں گے۔ سال تمام پر نرخ بھاؤ گھٹ بڑھ جائے تو حساب کس طرح ہوگا؟ غلہ یا مال تجارت سال تمام پر 200 درہم کا ہے، پھر نرخ بڑھ گھٹ گیا تو اگر اسی میں سے زکوٰۃ دینا چاہیں تو جتنا اس دن تھا اس کا 40واں حصہ دے دے، اور اگر اس کی قیمت میں کوئی اور چیز دینا چاہیں تو وہ قیمت لی جائے گی جو سال تمام کے دن تھی، اور اگر وہ چیز سال تمام کے دن تر تھی اب خشک ہو گئی جب بھی وہی قیمت لگائیں گے جو اس دن تھی، اور اگر اس روز خشک تھی اب بھیگ گئی تو آج کی قیمت لگائیں گے۔ گھوڑے کی تجارت میں جھول اور لگام وغیرہ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گھوڑوں کے تاجر نے جھول اور لگام اور رسیاں وغیرہ اس لیے خریدی کہ گھوڑوں کی حفاظت میں کام آئیں گی تو ان کی زکوٰۃ نہیں، اور اگر اس لیے خریدی کہ گھوڑے ان کے سمیت بیچے جائیں گے تو ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کسی کے ہاتھ ادھار بیچ ڈالا تو زکوٰۃ کب ادا کریں؟ مال تجارت کا ثمن، مثلا کوئی مال اس نے بنیت تجارت خریدا اور اسے کسی کے ہاتھ ادھار بیچ ڈالا، یا مال تجارت کا کرایہ، مثلا اس نے کوئی مکان یا زمین بنیت تجارت خریدی اور اسے رہائشی یا کھیتی باڑی کے لیے کرائے پر دے دیا، یہ کرایہ اگر اس پر دین یعنی قرض ہے تو یہ دین قوی کہلاتا ہے، اور دین قوی کی زکوٰۃ بحالت دین ہی سال بہ سال واجب ہوتی رہے گی، مگر واجب الادا اس وقت ہے کہ جب 5واں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے، مگر جتنا وصول ہوا اتنے ہی کی واجب الادا ہے۔ قرض جسے دستگرداں کہتے ہیں وہ بھی دین قوی ہے، جیسے کہ گزشتہ سبق میں گزرا۔ کسی نے گھر کا غلہ وغیرہ ادھار بیچ دیا تو اس کی زکوٰۃ کب ادا کی جائے؟ گھر کا غلہ یا سواری کا گھوڑا وغیرہ یا اور کوئی شے حاجت اصلیہ کی بیچ ڈالی اور دام خریدار پر باقی ہے، اسے شریعت میں دین متصد کہتے ہیں، یعنی ایسے کسی مال کا بدل جو تجارت کے لیے نہ تھی، اپنی ضرورت کی تھی مگر بیچ ڈالی اور وہ بھی ادھار، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینا اس وقت لازم آئے گا کہ 200 درہم پر قبضہ ہو جائے۔ جس مال تجارت پر ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دی پھر دوسرے سال اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ مال تجارت جب تک خود یا دوسرے مال زکوٰۃ سے مل کر قدر نصاب اور حاجت اصلیہ سے فاضل رہے گا، ہر سال اس پر تازہ زکوٰۃ واجب ہوگی، صرف اس کے نفع پر نہیں بلکہ تمام مال تجارت پر۔ ایک شخص نے معمولی چیز کو اپنی صناعی اور دستکاری سے بیش قیمت بنا لیا اور فروخت کر دیا تو اب زکوٰۃ کس حساب سے دے؟ ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنے پیشے کی چیز خریدار کی رضامندی سے 1000 روپے کو بیچے، جبکہ اس میں کذب و فریب اور مغالطہ نہ ہو، مگر زکوٰۃ وغیرہ میں جہاں واجب شے کی جگہ کوئی اور چیز دی جائے تو صرف بلحاظ قیمت ہی دی جا سکتی ہے، اور قیمت بھی وہی معتبر ہوگی جو بازاری نرخ کے مطابق ہو، نہ کہ اس کی قیمت خرید۔ کرائے پر جو سامان دیا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کرائے پر جو سامان دیا جاتا ہے، مثلا دیگیں، سائیکلیں، موٹر، خیمے، شامیانے وغیرہ، ان پر خود پر کوئی زکوٰۃ نہیں، ہاں ان کا کرایہ بقدر نصاب ہو
تو سارے تمام پر زکوٰۃ کرائے کی رقم پر فرض ہوگی، جبکہ اور شرائط بھی پائے جائیں جیسا کہ مکانوں دکانوں کے کرائے کا حکم ہے۔ عطر فروش کی شیشیوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ عطر فروش نے عطر بیچنے کے لیے جو شیشیاں خریدیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے کہ وہ بھی مال تجارت میں داخل ہے۔ تجارت کے لیے جو سامان قرض لیا اس پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ جو شخص صاحب نصاب ہے اس نے کسی سے کوئی چیز تجارت کے لیے قرض لی تو یہ بھی تجارت کے لیے ہے۔ مثلا کوئی شخص 200 درہم کا مالک ہے اور اس نے من بھر گیہوں تجارت کے لیے لے لیے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ ہاں اگر تجارت کے لیے نہ لیے تو زکوٰۃ واجب نہیں کہ گیہوں کے درہم انہیں 200 سے مجرا کیے جائیں گے تو نصاب باقی نہ رہا۔